ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. لڑائی جھگڑا فتنہ فساد کے جو اسباب ہیں اس سے دور رہیں تو اس سے کیا ہے؟ بغض حسد کینہ جو ہے اس سے ختم ہو جائے گا. اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان فتنہ فساد پیدا کرے، دشمنی پیدا کرے، لڑائی جھگڑا پیدا کرے. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بندوں سے کہیے کہ وہ جو ہیں جب بات کہیں تو اچھی بات کہیں. اچھی بات کے لیے چار چیزیں، چار صفت. سب سے پہلے اچھے لفظ، دوسرا اچھا اسلوب، بولنے کا ڈھنگ. بھئی ایک کسی سے میں کہوں کہ بھائی صاحب یہ کام کر دیجئے آپ، تو کتنا اچھی محبت کی بات. لیکن وہی اگر غصے کے مارے کہوں کہ فلاں یہ کام کر، تو یہ کیا ہے؟ یہ اس کے خلاف. تو سب سے پہلے اسلوب اچھا ہو، لفظ اچھا ہو اور مفہوم بھی اچھا ہو. تیسرا یہ ہے کہ بات جب کہو تو گہرائی والی بات کہو. عام باتیں مت کیا کرو، آپس میں بیٹھ کر کے بکواس کرتے رہتے ہیں بہت سارے لوگ. نہیں، آپ کتابوں کا مطالعہ کریں، مطالعے کے بعد جو آپ نچوڑ نکالیں وہ 5 منٹ کے اندر لوگوں کو پہنچانے کی کوشش کریں، ہے نا. تو یہ چار شرطیں ہیں اچھی بات کی. بھائیوں دل کی جو صفائی ہے نا، جب تک دل کے اندر ہم لوگ اس کی صفائی نہیں کرتے ہیں تب تک جو ہے ہم سکون سے نہیں جی سکتے ہیں. کیسے؟ اگر کسی سے ہماری دشمنی ہو گئی، جیسے ہی وہ ہمارے سامنے آیا ہمارے دل کے اندر ایک رنجش، دل کے اندر جو ہے غصہ بھڑک اٹھتا ہے. لیکن اگر ہم اس سے دوستی کر لیتے ہیں تو سب کی سب رنجشیں ختم ہو جاتی ہیں. اور ابو دمدم رحمہ اللہ کا جو واقعہ ہے آپ کو یاد ہوگا کہ سونے کے وقت وہ یہ کہا کرتے تھے اللہم انی قد تصدقت عرضی علی عبادک، کہ اللہ میں نے اپنی عزت کو تیرے بندوں کے اوپر صدقہ کر دیا. یعنی کوئی مجھے برا بلا بھی کہے تو بھی کوئی بات نہیں، میں نے اس کو معاف کر دیا ہے. سبحان اللہ. بھائیوں یہ ہے دلوں کی پاکیزگی. ہمیں اپنے دلوں کو پاک رکھنا چاہیے، صاف رکھنا چاہیے. اور حقیقی معنوں کے اندر اللہ رب العالمین جب کسی بندے کے اوپر دنیا کے اندر اپنا انعام کرتا ہے تو اس کے دل سے کینہ اور بغض اور حسد کو ختم کر دیتا ہے. یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا انعام ہے بندے کے اوپر. بھائیوں حسد بغض اور کینہ سے کوئی فائدہ نہیں سوائے نقصان کے. جسمانی طور پہ بھی نقصان اور روحانی طور پہ بھی نقصان اور اللہ کی قربت کے حساب سے بھی نقصان. ہر طرح سے نقصانات ہے. اسی بنا پر اللہ رب العالمین نے ہمیں دعا سکھائی ہے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم. یہ دعا جو ہے بھائیوں ہم سب کو یاد کرنی چاہیے. اور دعا نہ بھی یاد ہو تو زبانی طور پہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ میرے دل کے اندر کسی کے خلاف بغض اور حسد کینہ مت رکھ. اللہ رب العالمین میرے دل کو صاف کر، مسلمانوں کی محبت میرے دل کے اندر ڈال. ہمارے دشمنی بھی ہو گئی تو اللہ رب العالمین اس دشمنی کو دوستی کے اندر بدل دے. تو یہ سب دعائیں جو ہیں ہمیں کرنی چاہیے. بہرحال اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو جتنی بھی بیماریاں دلوں کی ان سب سے ہمارے دلوں کو پاک کرے. اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کے اندر مسلمانوں کے تعلق سے محبت پیدا کرے. اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کے اندر سے حسد بغض اور کینہ جو ہے وہ ختم کرے. اور اللہ رب العالمین ہمیں ایمان و عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.